بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ممکن ہی نہیں ہے سوائے حضرت آدم علیہ، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں، ساتھ ماں حوا جو تھی، جس کی زندگی میں عورت کا رول نہ ہو. یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی زندگی کے تجربے سے، ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سے اتفاق نہ ہو، جتنی اہمیت ایک خاتون کی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے شاید اتنی اہمیت کسی مرد کی آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میرے خیال میں جو حکمت کی باتیں میری پھوپھی نے، میری نماز میری پھوپھی نے مجھے سکھائی تھی، وہ ساہیوال سے آیا کرتی تھی. جو والدہ نے حکمت کی باتیں کی، مجھے اپنے والد کی حکمت اتنی یاد نہیں ہے شاہ صاحب جتنی کہ مجھے اپنی خواتین کی یاد ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری دادی کو اس زمانے سے گزرے ہوئے 70 سال ہو گئے، لیکن میری دادی کا جو قانون تھا گھر چلانے کا، آج میری بیوی اس کے اوپر عین اسی طرح عمل کرتی ہے. پھر مجھے کو کہتا ہے نا کہ وومن انفورسمنٹ نہیں ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ 70 سال کے گیپ کے بعد بھی وہ وہاں پر ہے. لیکن اس کے باوجود شاید ہماری وہ اب کمیونیکیشن نہیں ہے جس کے لیے آج ڈاکٹر آمنہ خان جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پہلی دفعہ تشریف لیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اویئرنیس کا ہے چھاتی کے سرطان کا، بریسٹ کینسر کا. جی. پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ نئی چیز کوئی آ گئی ہے، یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، یا اب اویئرنیس کا میں کیسے دیکھیں گے؟ بریسٹ کینسر خواتین میں ایک بہت اہم بیماری ہے، اور نئی بیماری بالکل بھی نہیں ہے. یہ صدیوں سے بیماری چلتی آ رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا علاج بھی بہت ہی عرصے سے ڈاکیومنٹڈ ہے لٹریچر میں بھی، جو ڈفرینٹ ملکوں میں ہوتا رہا ہے. اب پرابلم تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے خطے میں یہ بیماری ذرا زیادہ اہمیت اختیار کر رہی ہے. کیونکہ ہماری ایریا میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. بہت ساری خواتین ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں. وی ڈونٹ ریئلی نو کہ ایگزیکٹلی کیا وجہ ہے، کہ کوئی ایسی انفیکشن نہیں ہے، کوئی خاص ایسے جینیٹکس نہیں ہیں جو اس کی نشاندہی کریں. لیکن ہمارا خیال ہے کہ کمبینیشن ہے فیکٹرز کا، کچھ جو ماحولیاتی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، کچھ ہمارے خطے میں جو ہماری جینز ہیں وہ ان کی وجہ سے، اور پھر میرا خیال ہے جو غذا یا جو ڈفرینٹ قسم کی چیز شہری علاقوں میں پائی جاتی ہیں یا دیہاتی علاقوں میں زیادہ؟ یہ دونوں تقریباً ایکویولنٹ ہیں جی. اس میں یہ نہیں ہے کہ شہر یا دیہات میں کیسے زیادہ. عورت کو چلے گا کہ مجھے چھاتی کا سرطان ہے؟ دو چیزیں اس میں اہم ہیں. شہروں کی اور گاؤں کی آپ نے بات کی. شہروں میں زیادہ تر لوگوں کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں. جو ہم اس وقت ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ سب خواتین 40 سال کی عمر سے زیادہ سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کرائیں، اور جو 40 سے کم ہے، اور جو 40 سے کم ہے وہ اپنا خود معائنہ کریں، اور اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس ایریا میں محسوس ہو تو اس کے لیے آ کے کسی ڈاکٹر سے کس طرح کی تبدیلی مثال کے طور پہ؟ جو سب سے اہم تبدیلی چھاتی میں محسوس ہوتی ہے خواتین کو وہ ہے ایک جگہ کا تھوڑا سا سخت ہو جانا، جس کو ہم گلٹی یا گٹھلی کہتے ہیں، وہ بن جائے تو وہ پھر سب سے اہم علامت ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسرس ہی ہو. جی بالکل ضروری نہیں ہے. جی دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ، کیونکہ زیادہ تر گلٹیاں جو ہیں وہ کینسر کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ 40 سے کم عمر میں بھی ہو سکتی ہیں. جی ہمارے ایریا میں انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد یہ چھاتی کے کینسر کا جو ہے انسیڈنس وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کس سٹیج پر آتے ہیں، انیشل یا لیٹ؟ جب میں ٹریننگ میں تھی، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات اگر کریں تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ لیٹ سٹیجز پہ پریزنٹ کرتے تھے، جب جو کینسر ہے وہ گلٹی کی صورت سے بڑھ کے زخم کی صورت میں وہ بن جاتا ہے. پتہ تو چلتا ہوگا نا؟ پتہ چلتا ہے، بٹ آئی تھنک ہماری خواتین تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں، تھوڑی سی بتاتے ہوئے، کسی سے شیئر کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کہ آپس میں بھی بات بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماڈسٹی کا جو تھوڑا سا ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی میں ہے، شاید یہ ہماری خواتین کو یہ بات ڈسکس کرنے سے تھوڑا سا ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کیا سمٹم آئے کسی خاتون میں 40 سال کی عمر میں کہ وہ اس بات پہ پریشان ہو جائے کہ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے. اگر ہر مہینے ایک دفعہ خواتین اپنا خود معائنہ کریں تو بہت ہی سٹل چینجز، بہت ہی تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی ان کو محسوس ہو جائے گی. اور جب یہ انیشل سٹیج پہ تھوڑی سی گلٹی یا چھوٹی سی تبدیلی محسوس ہو، اسی وقت اگر اس کا معائنہ کرا کے تشخیص ہو جائے تو پھر یہ بیماری
قابل علاج ہے, بہت اچھا اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے, اور خواتین پھر اپنی نارمل زندگی گزار سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں سرجری بھی انوالو ہوتی ہے یا کیمو ہی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ سو آج کل اس کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے جو موجود ہے, اور یوزلی کمبینیشن ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آپریشن بھی ہوتا ہے, کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے, شعاؤں سے ریڈیو تھراپی کا علاج بھی ہوتا ہے, اور پھر ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں ہارمونس کی دوائیاں ہیں اور خاص اسپیسیفک ٹارگیٹس ہیں. میاں خاص طور پہ فیملی کو نہیں, شوہر خاص طور پہ کیا اپنی بیوی کو اس معاملے میں آپ کے خیال میں سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہسبینڈس بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. آج کل یا تو اویئرنیس کی بات ہے یا جو میڈیا اس میں رول کر رہا ہے, یا ایجوکیشن میں بھی ہم نے کافی کام کیا ہے, تو زیادہ تر جو ہسبینڈز ہیں وہ اسپاؤسز سپورٹیو ہوتے ہیں. سو شکر ہے, دیٹس اے ویری گڈ سائن. ہاں جی ٹھیک. ہم صاحب اس میں ایماندارانہ بات ہے. ایک تو یہ بات کہ انسان دن میں جو ہے وہ ایک دفعہ نہاتا ہے, سردیوں میں چلو ہفتے میں بھی ایک دفعہ نہاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مہینے میں نہیں, آپ جب بھی غسل کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایگزامن کریں, اپنی باڈی کو. یہ جو شوہروں کا رول ہے اس پہ مجھے 2 جملے آپ جو ہے نا وہ فتوے کے طور پہ دیں کہ ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرسو کریں کہ لڑکی تو اپنا ایگزامن کر, تو اگر 40 سال کی ہو گئی ہے تو اب تو مہینے میں فرض سمجھ اس بات کو. اس پہ ذرا فتویٰ دیجیے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر اچھے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے یا اس کی نشانی یہی بیان کی, فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین بندہ وہی ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے, اور میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ یہ بہترین. سنت اور یہ قول رسول ہمیں بڑا مشکل ہے ماننا. یقیناً بڑا مشکل ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی, اپنی گھر والوں کی صحت کا خیال کرنا اور ان کا اہتمام کرنا اور ان کو یہ مشورہ دینا, یہ خاوند کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس لیے اللہ قرآن پاک میں کیا فرمایا, الرجال قوامون علی النساء. یہ قواموں کا ترجمہ ہم حکمران کرتے, قوام حکمران کو نہیں کہتے, یہ ناظم کو کہتے جو نظم و ضبط پیدا کرتا ہے, خیال رکھتا ہے, نگرانی کرتا ہے, نگہبانی کرتا ہے. تو یقیناً یہ شوہر کا فرض ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میری زندگی میں صرف میری بیوی تو نہیں ہے نا, میری زندگی میں میری ماں بھی لگی ہوئی ہے, میری بہن بھی لگی ہوئی ہے, میری بیٹی بھی لگی ہوئی ہے, یہ سب لگے ہوئے ہیں. میری ذمہ داری میں تو ساری خواتین آ رہی ہیں نا. مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں نہیں میں اپنی بیٹی سے بات کر سکتا کہ تم اپنے آپ کو ایگزامن کرو, میں کیوں اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے آپ کو ایگزامن کرو. اس میں میں کیا راستہ اختیار کروں؟ سو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم آبجیکٹیولی لیں, یہ ایک صحت کا معاملہ ہے اور زندگی موت کا معاملہ ہے. بالکل. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسکشنز فیملی میں ہونی چاہیے. آپ لاؤنج میں بیٹھ کے شام کو جب سب فیملی ممبرز ہوں, بڑے بچے, سب کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ صحت کا معاملہ ہے اور اس میں سب لوگوں کو اپنا معائنہ کرنا سیکھنا چاہیے, اس کی اہمیت پہ بات ہونی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مردوں کو خاص طور پہ اپنی خواتین کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنا معائنہ کریں بلکہ سب سے بات کریں, شیئر کریں. اینڈ اس میں بچے بہت اسپیشلی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو بچپن سے ہی اس بات کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ یہ ایک اہم چیز ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت نارمل اور نیچرل چیز ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ اس دنیا سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں تمام دوستوں سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ باتیں جو ہے نا یہ آپ اپنے گھر میں نہیں کریں گے نا تو یہ لوگ جو ہے نا یہ لچے لوگوں سے باہر پان کی دکان پہ سیکھ رہے ہوں گے, کسی اور سے سیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر خود ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ کے دوستی کے طور پہ اس گفتگو کو جاری کریں. یقین کیجئے یہ صدقہ جاریہ ہوگا جو 7 نسلوں تک جائے گا. خدا کے واسطے اپنا خیال رکھیے, یہ خیال رکھنا آپ کے اوپر ایک دینی مذہبی فرض ہے.